کامیاب و کامرانی کی انتہا تک پہنچانا آپ سب حضرات کی ذمہ داری ہے۔ اور اسٹیج پر ہمارے محب مکرم مفتی حسین اور آپ کے گاؤں کے خطیب و امام خطیب نوجوان حضرت علامہ مولانا محمد شعبان رضا حشمتی صاحب اللہ، یہ سب حضرات بیٹھے ہوئے ہیں۔ ادھر ہمارے بڑے بھائی مولانا اشفاق رضا صاحب پیری، وہ بھی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ بار ہیں۔ یہ تمام علماء کرام کی آمد صرف اسی لیے ہوئی ہے کہ آج اس جلسہ دستار وطنی کو ہمیں اس طریقے سے کامیاب کرنا ہے کہ ہمارا رب پاک پروردگار راضی ہو جائے۔ بولیے سبحان اللہ۔ ابھی ہمارے شاداب بھائی بہترین لب و لہجے کے ساتھ نعت نبی بارگاہ رسالت میں ان اسلوب اور اس نہج پر پڑھ رہے تھے جس پر پڑھنے کا جو ہے ایک طریقہ ہے جو سنت مبارکہ ہے، لیکن شاید انہوں نے بار بار آپ حضرات کو ہاتھ اور پیر اٹھانے کے لیے نہیں کہا، اس وجہ سے آپ لوگوں نے بڑی ہی جو ہے سستی اور کاہلی کے ساتھ سنا۔ اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات مجھے بھی اسی طریقے سے سماعت کریں گے۔ بولیں کتنے لوگ اسی طریقے سے سماعت کریں گے؟ ماشاءاللہ۔ خیر، اچھی طریقے سے سماعت کریں گے۔ جو لوگ اچھی طریقے سے سماعت کریں گے وہ لوگ ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ سب لوگ ماشاءاللہ۔ کیا بولتے ہیں، چلانے والوں نے مجھے نہیں دیا ہے، 10-20 منٹ کا جو ہے موقع ملا ہے۔ اس میں چاہوں گا کہ کچھ قرآن کی تعلیم اور مدرسے کے تعلق سے گفتگو کر کے آپ حضرات سے جو ہے میں روانگی بھی لوں گا۔ تو حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ ہم نے یہ قرآن عظیم اتارا ہے جو مومنین کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے، اور جو ظالم ہیں، جو منافقین ہیں، جو کافرین ہیں، ان کے لیے یہ خسارہ ہی خسارہ ہے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کو ایسا سرچشمہ رحمت و سرچشمہ ہدایت بنا کر کے بھیجا ہے کہ یہی قرآن اگر ہمارے گھر میں بے برکتی پھیل جائے، ہم اس کو پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مکانوں میں جو ہے شفا اور رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے، اگر زندہ دلوں میں اوپر جب اس کی صحرا نوازی کی جاتی ہے، جب اس کی نغمہ سنجی کی جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس قرآن سے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مردہ قلوب کو زندہ کر دیتا ہے، ایسا زندہ کر دیتا ہے جیسا کہ بنجر زمین پر جب بارش کی جو ہے بوندیں پڑتی ہیں تو وہاں پر فصلیں پیدا ہوتی ہیں، ایسے ہی جب قرآن بس مردہ قلوب پر پڑھا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر ایسی جان پیدا فرما دیتا ہے کہ وہ سب کے سب ایمان کی دولت سے سب سے آداب ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی وہ قرآن ہے جس کو حضرت عمر فاروق اعظم نے سنا تو وہ پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ یہی وہ قرآن ہے جس کو لوگ پڑھ کر کے وہ ہدایت یافتہ ہوں گے، اور یہی وہ قرآن ہے جس کو لوگ پڑھ کر کے گمراہ بھی ہوں گے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کو جس نیت سے پڑھو گے وہ تمہارا کام بنتا ہوا نظر آئے گا۔ حضرات گرامی، آج علماء کرام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قرآن خود
پڑھتے ہیں اور لوگوں کو قرآن پڑھاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ان عثمان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تمہارے درمیان سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، لوگوں کو قرآن پڑھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم اپنے آپ کو کتنا ہی اچھا کریں، لیکن ہم دنیا کے اعتبار سے اچھے ہو سکتے ہیں۔ کہیں اگر ہم نے دنیاوی تعلیم حاصل کی ہے، کسی محکمے کے اندر ہماری جو ہے ڈیوٹی لگ گئی، اگر ہم سروس نوکر ہو گئے، اگر ہم جو ہے نوکری پا گئے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کامیاب ہیں، لیکن دنیا کے اندر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، آخرت میں کام نہیں آنے والا، ہم آخرت میں کامیاب نہیں ہونے والے۔ حضرات گرامی، اگر قرآن کو آپ سچے دل سے پڑھیں گے تو قرآن بہت ہی برکتوں والی کتاب ہے، قرآن بڑی رحمتوں والی کتاب ہے، قرآن شفائے کاملہ کا ایک سرچشمہ ہے۔ حضرات گرامی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن ویتتابع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران، رواہ البخاری ومسلم وابو داؤد والترمذی والنسائی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ قرآن پڑھنے میں ماہر ہے وہ معزز ملائکہ کے ساتھ ہوگا، اور جو بندہ قرآن پڑھتا ہے لیکن قرآن پڑھتے ہوئے اس کی زبان کے اندر لغنت آ جاتی ہے، ہکلا جاتا ہے، اور یہ اس کا ہکلانا اس کے اوپر دشواری کا سبب بنتا ہے، یہ اس کے اوپر پریشانی کا سبب بنتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے ڈبل ثواب عطا ایک اس کے قرآن عظیم پڑھنے کا ثواب، اور دوسرے وہ جو محنت کرتا ہے، اٹکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے یہاں اگر کوئی ہکلا آدمی ہے، آپ کو معلوم ہوگا آگ کی جو ہے ادائیگی کرتے ہوئے، آگ کی پروننسیشن کرتے ہوئے اس کو کرنا پڑتا ہے۔ اس طریقے سے اگر قرآن پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو دوگنا ثواب عطا فرما دیتا ہے، ایک تو قرآن پڑھنے کا اور دوسرے اس کے مشقت کرنے کا، پریشانی اٹھانے کا۔ تو حضرات گرامی، اب آپ اندازہ لگائیں، کیا دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب ہے کہ اگر اس کو پڑھنے والا ماہر پڑھے تب بھی اس کو جو ہے ثواب ملتا ہے، اور اگر ہکلانے والا پڑھے تو اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے؟ اگر وہ کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن مقدس ہے، جو ہم سب کے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت مفتی کریم مصباح صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ آج ہمیں قرآن میں کچھ نہیں ملتا، اس لیے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں قرآن کے تراجم کی طرف، قرآن کے مفاہیم کی طرف، قرآن کی تفاسیر کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا، چونکہ ہمیں عربی جو ہے زبان کا ترجمہ کرنا معلوم نہیں۔ جب ہمیں قرآن کے بارے میں معلوم ہی نہیں کہ یہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے تو ہمارا دل بھی نہیں لگتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں، اس کو سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں، ہم اس کی تلاوت کو کرتے ہیں، محض الفاظ کو ادا کرتے ہیں، اس کے مفاہیم تک نہیں پہنچتے۔ اس لیے قرآن پڑھنے میں ہمارا دل نہیں لگتا، ہمیں قرآن میں کچھ نہیں ملتا۔ لیکن آئیے حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھتے ہیں، اے عبداللہ ابن عباس، آپ کو بارگاہ رسالت سے بحر العلم کا اور لقب ملا ہے، یعنی آپ جو ہے علم کے سمندر ہیں، آپ بتائیے قرآن پاک میں کیا پاتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، اگر میں
تلاش کر لیتا ہوں۔ اب آپ بولیے سبحان اللہ، کہ اگر میرے اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جاتی ہے تو میں اس کو قرآن سے تلاش کر لیتا ہوں۔ تو آپ بتائیے، آپ کے یہاں جب چوری ہو جاتی ہے تب آپ جاتے ہیں کسی محافظ کے پاس اور کہتے ہیں کوئی تعویذ بنا دیجیے تو کہیں ہوئی گم شدہ چیز ہمیں جو ہے واپس مل جائے، ہمیں ہمارا مال واپس مل جائے۔ لیکن اگر ہم قرآن کے اندر اس چیز کو تلاش کریں تو قرآن کے اندر ہر ایک مسئلے کا حل موجود ہے، لیکن ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے حل کر سکیں۔ تو حضرات گرامی، اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ثواب ضرور عطا فرماتا ہے۔ آئیے آپ کو ایک قصے پاک سناتا ہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف الف حرف واللام حرف ومیم حرف، رواہ الترمذی وقال هذا حدیث صحیح۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ حضرت سیدنا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرات گرامی، اب دیکھیے ہم پڑھ تو رہے ہیں الف لام میم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جب الف لام میم پڑھتے ہیں تو ہمیں 30 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اسی پر بس نہیں، بلکہ جب ہم الف لام میم کا پروننسیشن کرتے ہیں، تلفظ کرتے ہیں تو الف 3 حروف کے جو ہے مجموعے کا نام ہے۔ الف جب کہتے ہیں تو اس میں حمزہ آتا ہے، لام آتا ہے، فا آتا ہے۔ جب ہم لام کہتے ہیں تو لام آتا ہے، الف آتا ہے، میم آتا ہے۔ جب ہم میم کہتے ہیں میم آتا ہے، یا آتا ہے، میم آتا ہے۔ اس طریقے سے ہم الف لام میم کہتے ہیں، لیکن حقیقتاً ہم جو ہے 9 حروف کے مجموعے کا تلفظ کر رہے ہوتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی بندہ الف لام میم کہتا ہے تو محض 30 نیکیاں نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 90 نیکیاں۔ حضرات گرامی، قرآن پڑھو، قرآن سمجھو۔ اگر ہم قرآن نہ پڑھیں اور قرآن نہ سمجھیں تو آج یہ سب سے بڑی ہماری بدقسمتی ہوگی۔ آج ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ جب سرکار کی بارگاہ میں ابو جہل کنکریاں لے کر آیا تھا اور اس نے کہا تھا، اے محمد آپ اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ بتائیے میرے ہاتھ کی مٹھی میں کیا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، اے ابو جہل میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا جو چیز تیری مٹھی میں ہے وہ خود ہی بتا دے کہ میں کیا ہوں۔ ہر ایک انسان یہ سوچتا ہے کاش ہم بھی عقل کی بجائے مدینے میں بیٹھے ہوتے، مکے میں بیٹھے ہوتے، سرکار کے معجزات کا ہم جو ہے مشاہدہ کر رہے ہوتے۔ کاش ہم بھی اس وقت موجود ہوتے جب سرکار نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ کاش ہم اس وقت موجود ہوتے جب ٹوٹے ہوئے سورج کو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میرے آقا نے واپس بلا لیا تھا۔ کاش ہم بھی
موجود ہوتے آقا کا یہ معجزہ دیکھ کے، لیکن ان علماء کرام کی موجودگی میں یہ بات بولتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو یوں تو سر سے لے کر کے پیر تک معجزہ بنا کر کے بھیجا تھا، لیکن اگر کوئی سب سے بڑا معجزہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کا معجزہ ہمارے نبی کو عطا فرمایا تھا۔ اگر سب سے بڑا کوئی معجزہ ہے تو وہ قرآن مقدس ہے۔ آج قرآن مقدس ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہم قرآن نہیں پڑھتے ہیں، ہم وہ معجزہ تو دیکھنے کی تمنا رکھتے ہیں، لیکن قرآن جو سب سے بڑا معجزہ ہے ہم اس کو اٹھا کر کے نہیں دیکھتے۔ ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہوتا ہے، رمضان میں اس کے اوپر سے دھول ہٹائی اور تھوڑا بہت پڑھ لیا اور کچھ سمجھ بھی نہیں پائے، اور ایسے ہی قرآن پھر ہم رکھ دیتے ہیں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، ہر نفس کو سینے میں بسالو تو بڑے بات تاکوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔